اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ سن 38 ہجری امام کی پیدائش کا سال ہے، اور 95 ہجری 95 ہجری امام کی شہادت کا سال ہے۔ اس طرح سے امام نے کل 57 سال جو ان کے بابا کی عمر تھی وہی عمر پائی، اور اسی عمر میں شہید ہوئے۔ میں دو باتیں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، پھر جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے 2-3 باتیں جتنی گنجائش ہوگی عرض کروں گا، اور ساری باتوں کا تعلق یا براہ راست یا اصولی طور پر اس امام کی ذات سے ہے جس کی شہادت کی یاد منانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی امام کی ولادت کا سال بتایا، تاریخ نہیں بتائی۔ شہادت کا سال بتایا، تاریخ نہیں بتائی، اگرچہ ظاہر ہے آج اس مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں، لیکن تاریخ اس لیے میں نے نہیں کہی کہ ہو سکتا ہے ولادت کی جو تاریخ میں آپ کے سامنے بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کے معلومات میں، آپ کے علم میں، آپ کی نالج میں، آپ کے علاقے میں ولادت کی وہ تاریخ نہ سمجھی جاتی ہو۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے دشمن تھے، جو ساری برائیوں کا مجموعہ تھے، دنیا کی کوئی برائی ڈھونڈی جائے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں ڈھونڈے مل جائے گی جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے۔ لیکن مظلومیت ائمہ کی یہ ہے، معصومین کی، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ان برے لوگوں کے بارے میں کتابوں میں، ہسٹری میں، تاریخ میں ہر ڈیٹیل پڑھنے کو آپ کو مل جائے گی۔
وہ مالون شراب کیسے پیتے تھے، وہ دربار میں جوا کیسے کھیلتے تھے، وہ ظلم کس کس طرح کرتے تھے، ساری تفصیل ان کی مل جائے گی۔ لیکن جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تھا، آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا، مسلمانوں نے انہی کی زندگی اور سیرت کو اپنی کتابوں میں درج کرنے سے گریز کیا۔ بہت کم معلومات ہیں ائمہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ چھپانے والے کون تھے؟ کچھ حسد کرنے والے، کچھ دشمنی اور کینہ اور نفرت رکھنے والے، کچھ ایسے کہ جن کو یہ تکلیف تھی کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، کچھ خاندانی تعصب رکھنے والے کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں اس لیے ان کی فضیلتیں لوگوں کے سامنے نہ آنے پائیں۔ لوگ، میں سمیٹ کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنی، جب سورج نکلتا ہے اور کوئی آدمی سورج کی طرف، سورج چمک رہا ہے اور ادھر منہ کر کے اپنے آنکھوں پر اپنے ہتھیلی رکھ لے تو روشنی اس تک نہیں پہنچتی، لیکن ہتھیلی سے چھن کے بھی نور پہنچ جاتا ہے۔ تعصب کی ہتھیلیاں، حسد کی ہتھیلیاں، جلن کی ہتھیلیاں، کینے اور دشمنی کی ہتھیلیاں ان فضائل کے چمکتے ہوئے سورجوں پہ رکھی جا رہی تھیں، مگر ہتھیلی رکھنے والے خود اندھے ہو گئے، ان کا نور پوری دنیا میں پھر بھی پہنچا۔ بہت انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اتنا کچھ ان کی طرف سے نور ہدایت آ گیا ہے کہ جو آج بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ میں نے جو بات کہنا چاہی تھی وہ ابھی نہیں کہی۔ میرے عزیزوں، ان کی مظلومیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے ہم 100% شیور ہو کے نہیں کہہ سکتے۔ مختلف تاریخیں کتابوں میں لکھی ہیں، سال الگ الگ شہادت کے لکھے ہیں، ان کی ایج کتنی تھی الگ الگ ہے، ان کی شہادت کن تاریخوں پہ ہوئی الگ الگ ہے۔ میں اس سلسلے میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، آج کل، پہلے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے، مجلسوں میں کے بعد بحث ہوا کرتی تھی، اب واٹس ایپ نے ہمیں وقت ضائع کرنے کے اور فضول کی بحثیں چھیڑنے کے اور وسیلے فراہم کر دیے ہیں۔ اور دشمن کی چالوں میں ایک چال یہ بھی ہے، میرے عزیزوں، ہم سب واٹس ایپ کے شوقین ہیں، میں اپنے جوانوں کو خاص کر کے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دشمن واٹس ایپ پر روزانہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کے آپ کو اس میں الجھاتا ہے تاکہ آپ اصلی مسئلوں تک نہ پہنچ سکیں، اصلی پرابلمز تک نہ پہنچ سکیں، انہی چیزوں میں الجھتے رہیں۔ مختلف مسائل بار بار، پرانے بھی بار بار چھڑے جاتے ہیں، انہی میں ایک بحث یہ بھی آتی ہے، ولادت فلاں تاریخ کو ہے کہ فلاں تاریخ کو ہے، شہادت اس تاریخ کو ہے اس تاریخ کو ہے۔ میں لکھنؤ سے آیا ہوں، لکھنوی نہیں ہوں، لکھنؤ سے آیا ہوں، ہمارے ہاں کوئی اور تاریخ پہ منایا جا رہا ہے، آپ خواجہ حضرات ہیں، گجرات سے افریقہ گئے، افریقہ سے یہاں آئے، آپ کے کیلنڈر میں کچھ اور لکھا ہے، لیے صاحب سید اور گجراتی خواجہ لڑنا شروع ہو گئے۔ خیر، خواجہ حضرات تو لڑنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر ہم تو نہیں پیچھے ہٹتے نا۔ میں اتفاق سے زیدی ہوں، آج آپ کو بتا رہا ہوں، زمانے سے آ رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا، زید شہید کی نسل سے ہوں، سید سجاد کی نسل میں، وہ مجاہد جس نے سب سے پہلے جہاد کر کے شہادت کی راہ اختیار کی تھی، اس نسل سے ہوں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ابھی بہت سے مرحومین کے نام یہاں پڑھے گئے، میں زمانے سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں، جب داڑھی کالی تھی تب سے، اب سفید ہو گئی، اللہ دل بھی نورانی کرے، آپ کا بھی میرا بھی انشاءاللہ۔ تو مرحومین کے اتنے نام پڑھے جاتے ہیں، تو اسی مرحومین کی فہرست میں مولوی کا نام بھی نہ دیا کیجئے کہ آج کون مجلس پڑھنے والا ہے، کم سے کم پتہ تو چل جائے۔ اب مجھے مرحومین کی فہرست میں آنے میں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کا مطلب جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ یہ تو الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے مخصوص کر لیا، ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، آپ بھی اتنا تو جانتے ہیں، اردو سے اتنا رشتہ ہے آپ کا مجلسوں کے ذریعے، دوسری والے ذریعے کو نہیں کہوں گا۔ کچھ الفاظ مخصوص ہیں، اعلی اللہ و مقامہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کے درجے کو بلند کرے، مگر ہمارے ہاں کہا کس کے لیے جاتا ہے؟ جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جو زندہ موجود، اس کے لیے نہیں کہتے۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، کل مولانا صفی حیدر صاحب اعلی اللہ و مقامہ مجلس سے خطاب فرمائیں گے،
تو بزرگ بیٹھے رہے، بھائی ابھی تشریف فرما یہاں. ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہماری دعائی تو کر رہے ہیں. دنیا میں تو اللہ نے درجات رکھے ہیں، ایمان کی کم ترین منزل بھی ہے، ایمان کی اعلیٰ ترین منزل بھی ہے، تقوی کی کم ترین منزل بھی ہے، تقوی کی اعلیٰ ترین منزل بھی ہے. تو بہرحال یہ الفاظ ہیں، تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ جہاں اتنے اعلانات ہوتے ہیں وہاں بہرحال بتا دیا جایا کرے کہ کون مجلس سے پڑھنے والا ہے. کوئی اچھی بات پڑھی ہو، کوئی بری بات پڑھی ہو، کوئی سوال بعد میں کرنا ہو، کوئی پوچھنا ہو فلاں صاحب آئے تھے، اب ڈھونڈتے پھر یہ پہلے پتہ چلائیے. خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پھر وہیں واپس لاؤں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت اتنی گنجائش کی اجازت نہیں ہے وقت میں. میرے عزیزو جو بات کہنا چاہتا تھا کہ آج کل بہت سی بحثیں بے وجہ مذہب کے نام پر اٹھائی جا رہی، ان سے بچیے. ہمارے ائمہ نے اس سے منع کیا ہے، اور مومن کی اعلیٰ کوالٹی میں جو اعلیٰ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، میں ان کو بیان کرنے لگوں تو وہی ایک موضوع بن جائے گا، مگر بات آتی ہے تو کہتے کہتے ایک دم سے رکا بھی نہیں جاتا. روایت میں ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر وہ اللہ کی ایک صفت پیدا نہ کرے، پیغمبر کی ایک صفت پیدا نہ کرے، اور اہل بیت کی ایک صفت پیدا نہ کرے. مومن نہیں ہو سکتا، اعلیٰ کوالٹی کی بات ہے. لا الہ الا اللہ تفلح والی نہیں کہ ایسے مسلمان کے جن کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور جن کی نماز پڑھنا پڑے گی. اعلیٰ کوالٹی کے مومن، وہ اعلیٰ کوالٹی کے مومن کون ہوگا؟ کہ وہ ہوں گے کہ جو ایک اہل بیت کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، ایک پیغمبر کی، ایک اللہ کی. اہل بیت کی کون سی صفت؟ کہ اہل بیت کی صفت یہ ہے کہ چاہے کتنی مصیبتیں پڑ جائے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے، صابر و شاکر رہتے ہیں. تم مومن شاکر، مصیبتوں پر شاکر ہونا یہ تو اہل بیت کا کمال ہے. شاید ہم لوگ وہاں نہ پہنچا سکیں کہ ہمارا بیٹا چھن جائے اور ہم سجدہ شکر کریں. یہ تو وہی کربلا والے تھے جس کی مجلس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. شام غریبہ میں سجدے میں پیشانی رکھ کے سید سجاد نے ساری رات کیا کہا تھا؟ پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانیاں قبول کر لی. ہم اس جگہ نہیں پہنچ سکتے. ہم کو ہٹا دیتا ہوں لفظ، میں کہہ رہا ہوں شاید زندگی میں بہت مشکل ہے کہ کسی مصیبت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یہ شرط نہیں رکھی کہ اہل بیت مصیبتوں میں صابر و شاکر تھے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم اتنا اونچا اپنے نفس کو نہ کرے کہ کتنی ہی مصیبت پڑ جائے اللہ کا شکوہ نہ کرے، صبر کرے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت اپنے اندر نہ پیدا کرے. وہ کون سی؟ کا مدارات الناس. خالی اپنے خاندان نہیں، پیسے والے نہیں، اقتدار والے نہیں، جن کی زبان تیز ہے ان کے لیے نہیں، جن کے قلم میں طاقت ان کے لیے نہیں، جو پالیٹکس میں آگے ان کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ جھک کے ملنا. مدارات الناس، سارے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا. یہ پیغمبر کی صفت کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے. تیسری صفت جس کے لیے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں سے یہ بات نکلی کہ میرے عزیزوں، تیسری صفت جو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ اللہ کی صفت ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ستار العیوب. اللہ ہے عیبوں کا چھپانے والا. آج واٹس ایپ ایک بلا بن گئی ہے. کسی کی کمی کی ہلکی سے چراند آئی اور ہم نے اسے یقینی روایت بنا کے ڈال دیا واٹس ایپ پہ. کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کی کمیوں پر پردہ ڈالنے والا انسان نہ بن جائے. تو مومن کی کوالٹیز ہیں، انہی مومن کی کوالٹیز میں ایک سے کوالٹی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو چاہے وہ جو بات کہہ رہا وہ حق ہو، لیکن اس کے باوجود بحث نہ کرے. ہم واٹس ایپ پہ بیٹھ کے گھنٹوں بے ضرورت اپنا وقت بحث میں ضائع کرتے رہتے ہیں. انہی میں سے ایک بحث یہ بھی ہوتی کب ولادت ہوئی، کب شہادت ہوئی. بس اب جس کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی تھی اور زیادہ وقت لے لیا کہنے میں، جلدی سے کر دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، کئی تاریخیں اگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لکھنؤ والے یہ کر رہے ہیں اور حیدرآباد والے تو یہ کر رہے ہیں، وہ مصر ہے ہم تو آج ہی کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اس دن کریں گے. یہ اس بحث کے بجائے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، اللہ نے ہماری تربیت کے لیے اور ہدایت کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اس کی بیس نالج پہ رکھی ہے، بتانے پہ، علم دینے پہ. جانکاری ایک صلوات بھیجیے، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں. ممبر کے سامنے گئے آپ تو ہیں ماشاءاللہ، آپ سے پیچھے والا سرچ کر رہا ہوں. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد.
یہ بھی ٹھیک ہی ہے، ایک ساتھ آپ 40 منٹ 45 منٹ بیٹھنا پڑے تو آپ کے پیر میں جھنجھنی آ جائے گی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ سے ہلتے رہیے۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد والا۔ اللہ نے دین کے ذریعے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس میں اس نے بیس اور بنیاد بنایا نالج کو، علم کو، بتانے کو، باخبر کرنے کو، جتانے کو، سکھانے کو۔ وہ ہمیں سکھا کے، پڑھا کے، بتا کے، علم دے کے، نالج دے کے، باخبر بنا کے ہمیں ابھی تربیت کرتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ پورا نظام اسلام کا اسی پہ علم پہ ہے۔ علم سے شروع ہوتا ہے، معرفت تک آتا ہے، معرفت سے گزر کے ایمان تک جاتا ہے۔ 3 لفظ میں نے بولے ہیں، ذرا غور کر لیجئے گا۔ سیدھے ایمان پہ نہیں جاتا آدمی، علم سے معرفت تک آتا ہے، معرفت سے ایمان تک جاتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں یہاں مجلس پڑھ چکا ہوں، اردو میں 3 لفظ ہیں: جاننا، پہچاننا، ماننا۔ ایمان خالی ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان جاننے اور پہچاننے کے بعد ماننے کا نام ہے۔ عربی میں 3 لفظ ہیں: علم، معرفت، ایمان۔ ایمان علم اور معرفت کے بعد آتا ہے۔ تو اللہ نے جانکاری پر، باخبر بنانے پر، ہم کو نالج دینے پر دین کی ہدایت کا نظام بنایا ہے، مگر کہیں کہیں توجہ دیں گے، کہیں کہیں وہ ہماری تربیت ہم کو بے خبر رکھ کے بھی کرتا ہے، ہر جگہ باخبر نہیں بناتا۔ موت کا علم کس کو دیا؟ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی؟ موت تو چھوڑیے، روزی کے بارے میں اس کی بات آپ سے کرنا چاہیے۔ نماز عشاء کے بعد دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، مجھے تو پتہ ہی نہیں میری روزی ہے کہاں، افریقہ میں ہے کہ یورپ میں کہ انڈیا میں۔ وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَىٰ قَلْبِي، میں تو اپنی روزی ڈھونڈتا پھرتا ہوں ان خیالات کے سہارے جو خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں، شاید ادھر سے، شاید ادھر سے، شاید ادھر سے، اور تو سب واقف جانکار ہے، تو جانتا ہے۔ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلب بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلب الولدان وانا فی مانا طالب کالحیران، مارا پھرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے ملنے والی ہے۔ یہ تو میری پوزیشن، اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وانا طالب کالحیران ولا ادری افی ساحل ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلی ید من ومن قبل من، زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں، جنگل میں، دریا میں، کس کے ہاتھ، کس کی طرف سے کچھ پتا نہیں، لیکن تجھے سب پتا ہے۔ تو روزی ملے گی، کس سے ملے گی، کب ملے گی، کتنی ملے گی، سب اسے پتا، ہمیں کبھی نہیں بتاتا۔ موت آئے گی، کتنی ایج پہ آئے گی، کہاں آئے گی، کس بیماری سے آئے گی، سب پتا، نہیں بتاتا۔ کیوں نہیں بتاتا؟ میں سارے فلسفے آپ کے ساتھ نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جیسے ہمیں باخبر رکھ کے ہماری تربیت کرتا ہے، ویسے ہی کہیں کہیں ہمیں بے خبر رکھ کے بھی تربیت کرتا ہے۔ میں ایک نمونہ، جس میرے بچے بھی جو تھوڑی میری اردو سمجھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، میری بیٹیاں بھی سمجھ جائیں، یہ بتائیے شب قدر کتنی ہے؟ آپ کہیں مولانا بیوقوفی کا سوال نہ کیجئے، شب قدر یہ سنگولر لفظ ہے پرشین کا، شب رات، قدر شب قدر، قدر کی رات، قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات، ایک رات ہے، کئی راتیں نہیں ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں 19 کی شب قدر کے اعمال، 21 کی شب قدر کے اعمال، 23 کی شب قدر کے اعمال، تو ہے تو ایک ہی، یہ 23 میں اعمال کیوں؟ باخبر بنا سکتا ہے، نہیں بنایا، بے خبر رکھا۔ کیوں رکھا؟ نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بے خبر رکھ کے بھی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا شب قدر تو ایک ہی ہے، تو یہ جو 21 اور 23 کے درمیان کیوں؟ اس کے علم میں وہی دہراتے تھے، 19 والی بات اس سے شاید معلوم نہ رہی ہوگی۔ کہا 21 اور 23 کے درمیان کیوں؟ تو امام نے جو سے سوال کیا، سب لوگ متوجہ ہو جائیں اس لیے میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ بتائیے شب قدر میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے، جزا ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، روزی میں برکت ملتی ہے، آخرت میں نجات کی امید ملتی ہے، یہی سب تو ملتا ہے۔ تو رحمت، مغفرت، جزا، جنت، اجر، یہی سب چاہیے ہمیں۔ اب اگر مان لیجئے سیل لگی ہے کہیں، ایک دن کے لیے لگی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بہت یہاں تو روز ہی آتے ہیں ایسے، لیکن ایک دن والے بھی آتے ہیں، کون؟ بلیک فرائیڈے، ایک دن کی ہوتی ہے یا کئی دن کی ہوتی ہے؟
ایک وہ کشتی والا دن بھی تو کہلاتا ہے نا، کون سا ہوتا ہے، سیل لگتی، باکسنگ ڈے، ہاں ایک دن کی ہوتی. ایک سنا میں نے کوئی رات سے لوگ بسترے ڈال دیتے ہیں جا کے، یا ڈال دیتے تھے، ہو سکتا نہ رہ گیا ہو. تو ایک اگر یہی سیل 2 دن ہوتی، 3 دن ہوتی تو چانس زیادہ تھا پانے کا. ایک ہی دن سیل ہے تو جو آگے جائے گا وہ پائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا پھسڈی. پھسڈی جانتے ہیں؟ جو کبڈی کھیلا ہے وہ جانتا ہے پھسڈی کیا ہوتا ہے. خیر، تو سیل اگر 1 دن کی ہو تو اس میں پانا مشکل، 2 دن کی ہو اور آسان، 3 دن کی ہو اور آسان. سمجھ گئے آپ؟ امام سے کہا کہ مولا جب ایک ہی رات ہے تو اللہ ہمیں بتا دیتا کون سی شب قدر ہے، یہ 2-3 راتوں میں کیوں پھیلا دیا؟ تو امام نے فرمایا ما آئی سرافی لیلتین، جو تمہیں ملنے والا ہے وہ 1 رات میں ملنا ہے، مگر اللہ نے تمہیں اسے اگر پھیلا کے 2 راتوں میں کر دیا ہے تو تمہیں پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ تو باخبر کر دیتا تو رحمت کی گنجائش، مغفرت کی گنجائش، جزا کی گنجائش 1 رات میں سمٹ کے رہ جاتی. بے خبر رکھا تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے کہ وہ گنجائش پھیل گئی. تو ہماری تربیت وہ ہمیں بے خبر رکھ کے کرتا ہے. میرے عزیزو، معصوم کی ولادت و شہادت کی تاریخیں اللہ طے کر دیتا کہ مجھے صحیح تاریخیں پہنچا دینا اس امت تک، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا. دشمن لاکھ کوششیں کرتے، لیکن شاید اس کی مصلحت یہ ہوگی کہ اس نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ کون؟ خلقوا من فاضل طینتنا، جو ہماری بچی ہوئی طینت، میں مٹی ترجمہ نہیں کروں گا اس کا، ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے بنائے گئے ہیں، جو ہماری فطرت ہے، جو ہمارا خلقت کی اصل ہے، اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے. کمن فاضل طینتنا، وہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے ہمارے شیعہ بنائے گئے ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے بچہ اور باپ، ماں، بیٹی، یہ سارے ہم لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایک خاندان سے نکلے ہیں. تو اگر بھائی تڑپ رہا ہے تو بہن بھی بے چین ہے، بیٹا خوش ہے تو باپ بھی خوش ہے، بیٹی مسکرا رہی تو ماں بھی مسکرا رہی ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اب میرے عزیزو، اسی کا نتیجہ ہے جب ولادت کی تاریخ آتی ہے ہم ان کی خوشی میں جشن کرتے ہیں، شہادت کی تاریخ آتی ہے ہم غم میں مجلس کرتے ہیں. یہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت، یہ بھی ان کی یاد، وہ بھی ان کی یاد، ادھر بھی جزا، ادھر بھی جزا. اب اگر تاریخیں صحیح معلوم ہو جاتی تو ایک ہی تاریخ ہوتی جس پہ ہم مجلس کرتے. اب ہمیں اللہ نے نہیں بتایا کہیں 2 تاریخیں ہیں، کہیں 3 تاریخیں ہیں. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش بڑھا دی گئی ہے. اس پہ بھی مجلس کر لو، اس پہ بھی مجلس کر لو، اس پہ بھی محفل کر لو، اس پہ بھی مجلس محفل کر لو. یا اللہ نے تمہارے لیے گنجائشیں پیدا کی ہیں، بحث کے لیے موضوع نہیں دیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب دوسری بات کہنے کا وقت نہیں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا میرے عزیزوں. میں نے جو آیت پڑھی جلدی سے ایک بات کہوں اور اپنے امام کا جتنا وقت مل سکے تذکرہ کر لوں. میرے عزیزوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، سورہ بقرہ کی آیات میں سے ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک صورتحال کو کہا ہے کہ یاد کرو. بہت سی جگہوں پہ قرآن کہتا ہے یاد کرو، پیچھے کی بات یاد کرو، سیکھو اس سے، سبق لو اس سے. آج ہم سے پوچھا چاہتا 1400 سال سے یادگار کیوں منا رہے ہو، کیوں پلٹ پلٹ کے یاد کر رہے ہو؟ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. قرآن میں ہر جگہ کہتا ہے یاد کرو، یاد کرو، آدم کیسے بنے یاد کرو، ابراہیم نے کعبہ کیسے بنایا یاد کرو. تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیچھے جو ہوا ہے اسے یاد کرو، اس سے اچھے سبق لوگے. لہذا ہم تو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے یاد کر رہے ہیں. تو واحدنا، یاد کرو، الی ابراہیم و اسماعیل، اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، پاک کریں، پاک رکھیں. کیا ہے کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، عبادت گزاروں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. بس تیزی سے سنیں، بھرپور آپ کی توجہ مجھے درکار ہے. یہ ہے قرآن میں بیت خدا کی طہارت کا اعلان. میں لفظ بولوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. بیت گھر کو کہتے ہیں، بس ایک بار کہہ دے رہا ہوں. یہ ہے بیت خدا کی طہارت کا اعلان. اسی قرآن میں جہاں بیت خدا کی طہارت کا اعلان ہے، بیت اللہ کی طہارت کا اعلان ہے، وہیں اہل البیت کی طہارت کا بھی اعلان ہے. مگر دونوں جگہ کا انداز بدلا ہوا ہے. بیت اللہ کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے دے دی اپنے اچھے بندوں کو،
مگر اہل البیت کی طہارت کی ذمہ داری کسی بندے کے حوالے نہیں کی، اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ آیت تطہیر اس کی گواہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی طہارت کی ذمہ داری۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اس کی ذمہ داری ابراہیم و اسماعیل کے حوالے کی۔ بھائی ان دونوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اور کیوں اللہ نے ان کی طہارت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی؟ میرے عزیزو، بچپن سے مجلسیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بہت سی آیتیں آپ کو یاد ہیں، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت ولایت، یا آیت تطہیر انہی میں سے ایک آیت ہے، 33ویں سورے کی 33ویں آیت، آسان طریقہ یاد رکھنے کا۔ اللہ کیا کہہ رہا، جس کا ترجمہ بچپن سے مجلسوں میں سنتے ہیں کہ بس اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو، ہر عیب کو، ہر کمی کو، ہر نجاست کو، ہر گندگی کو دور رکھے، ہر گناہ کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا، ہاں دیکھیے دو چار لوگ بزرگ بول ہی دیں گے، اس کا مطلب میں کوئی بچپن سے جو کہہ رہا ہوں سنتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے، اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس لہجے میں اگر کوئی کسی کام کا وعدہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں، میں ایک تعلیمی ادارے سے تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، بھول گئے ہوں یاد دلا دوں، میرا نام صفی حیدر، جس ادارے سے تعلق اس کا نام تنظیم المکاتب۔ سب سے بنیادی اور اہم کام ہمارا یہ ہے کہ 5 سال سے 12 سال تک کے بچے کو دین اہل بیت وہیں سکھایا جائے جہاں وہ ہے، اور اتنا سکھا دیا جائے جو آپ کا سنڈے اسکول ہے وہ ڈیلی 1200 مکتب ہیں، 50,000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں ان میں، جنہیں دین اہل محمد و آل محمد علیہ السلام سکھایا جائے، تو ہمارا تعلق اسی سے ہے۔ اب اس سے نکل کے عالم اور عالمہ بننے کے مدرسے بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، تنظیم المکاتب کے پاس بھی ہیں۔ ہم نے تبلیغ کی کہ بھائی آپ کے علاقے میں سب ہیں ماشاءاللہ، اس پورے علاقے میں انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ہر چیز میں نکل گئی آپ کی قوم، لیکن ابھی تک کوئی آپ نے عالم دین نہیں تیار کیا۔ یہ بھی واجب کفائی ہے، جیسے قوم پہ واجب ہے اتنے ڈاکٹر تیار کرے جو قوم کی ضرورت پوری کرے، بیماری کا علاج کرے، اتنے انجینئر تیار کرے، یہ سب واجب کفائی ہے۔ مل کے کر ڈالیں تو سب کی ذمہ داری ختم، اور نہ ہو تو سب گنہگار۔ یہ سارے وہ فرائض ہیں، واجبات۔ تو اب ہم نے کہا عالم تیار کیجئے، کسی دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، پکڑ کے بچے کو لے کے آئے، مولانا لیجئے داخلہ کیجئے، مدرسے میں پڑھائیے۔ کتنے سال کا کورس؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو 7 سال کا کورس، اس کے بعد نجف جائیں، ایران جائیں، نہ جائیں یہیں تبلیغ کریں۔ کہا مولانا دیکھیے میں پورے کنبے میں آج تک کوئی نہیں نکلا ہے، سب مخالفت کر رہے تھے، بڑا ذہین بچہ کہاں مولوی بنا دے رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مولوی بنانے کی شرط یہ ہے کہ خاندان کا ذہین نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ ہمارے ایک بزرگ مولانا نے خطبہ جمعہ میں لکھنؤ میں کہا تھا کہ ان مدرسوں کا شکریہ ادا کیجئے، آپ اپنے گھر کا سب سے کمزور لے کے جاتے ہیں مدرسوں میں، اور وہاں سے تراش تراش کے ہیرے آپ کو واپس کرتے ہیں۔ پورا کنبہ کہہ رہا تھا بڑا ذہین ہے، میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں دوسرا چھوڑیے، میں نے 5th کلاس ہندی میں، اسے کہتے ہیں کچھا 5، درخت کے نیچے پڑھ کے پاس کیا تھا۔ پاس کیا ہے تو جب عالم بنانے کے لیے مدرسے میرے والد لانے لگے، مولانا غلام اسکر اللہ مقامہ جو میرے ماموں تھے ان کی فرمائش پر، تو میرے جو ٹیچر تھے کہنے لگے میتھس میں بڑا تیز ہے، اسے تو انجینئر بناؤ، کہاں مولوی بنا دے رہے، تصور ہی ایسا ہے۔ خیر تو آپ لکھ گئے مولانا، پورے کنبے میں پہلا آدمی، سب مخالفت کر رہے تھے، مگر مجھے تو عالم بنانا، اسے پڑھائیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ کہا مولانا دیکھیے توجہ سے پڑھائیے گا۔ ہم نے کہا ہاں توجہ سے پڑھائیں گے۔ کہا ٹھیک سے پڑھائیے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ ٹھیک سے پڑھائیں گے، اکیلے ہم تھوڑی پڑھاتے، پورا نظام ہے، توجہ سے پڑھائیے گا، ٹھیک سے پڑھائیے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب مجھے کیا پتا کہ قوم انشاءاللہ کا مطلب کچھ اور سمجھتی۔ اچھا، اس انشاءاللہ میں ایک مد ہے، الف کو کھینچا جاتا ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ کچھ حرفوں کے برابر کھینچا جائے، لیکن وعدہ کرنے والے کچھ صدیوں کے برابر بھی کھینچتے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ کئی صدی کے بعد نہیں معلوم۔ خیر تو مولانا توجہ سے پڑھائیے گا، اور اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا، اور بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا، وعدہ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ مطمئن ہی نہیں ہوتے، کہنے مولانا دیکھیے اسے اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا۔ ہم نے کہا بالکل میرا بچہ، قوم کا ہر بچہ میرا بچہ ہے، امانت ہے میرے پاس، امام زمانہ کی امانت۔ کہا مولانا دیکھیے اپنے بچے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، اس میرے بچے کو ضرور پڑھائیے گا۔ اب میں نے کہا کسی صورت مطمئن ہی نہیں ہوتے، توجہ سے پڑھائیے گا، بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا، ٹھیک سے پڑھائیے گا، اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھائیے گا، اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے گا۔ میں نے کہا میرے بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اس طرح پڑھاؤں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے۔ اب آپ ہو گئے مطمئن، آ گئے گھر۔ بچپن سے لے کے آج تک جتنی مجلسوں میں اور جتنے
مقالات میں، کتابوں میں، مضمونوں میں آپ نے جتنے علماء کے نام سنے تھے سب کا باری باری دماغ خیال آتا ہے. سید مرتضیٰ، سید رضی، شیخ توسی، شیخ صدوق، یعقوب کلینی، محقق ہلنی، علامہ ہلنی، 2-4 علماء کے نام میرے بچے یوں ہی سن لیں، ورنہ آج کل تو ان کو نام کس کے یاد ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب جتنے علماء کے نام، خوئی، خمینی، مطہری، باقر الصدر، باقر الحکیم، جتنے علماء کے نام دماغ میں آ رہے ہیں، سوچ رہا ہے مولانا نے وعدہ کیا ہے اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دیں. نے کہا کہ میرا بیٹا شیخ توسی بن کے آئے گا، میرا بیٹا شیخ صدوق بن کے آئے گا، میرا بیٹا سید مرتضیٰ بن کے آئے گا، میرا بیٹا سید رضی بن کے آئے گا. 5 سال 7 سال کا سلیبس مکمل کیا اس نے، پڑھ کے آیا، جوان عالم بھی ہے، تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، تاریخ بھی پڑھی، اخلاق بھی پڑھا، فقہ بھی پڑھی، اصول فقہ بھی پڑھی، رجال بھی پڑھا، نحو بھی پڑھی، صرف بھی پڑھی، معنی بیان بھی پڑھا، منطق بھی پڑھی، فلسفہ بھی پڑھا. یہ یہاں اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی خالی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اردو پڑھ کے مولوی بنتا ہے. 15-17 کم سے کم موضوعات ہیں جن کو زندگی گزارنا پڑتی ہے پڑھنے میں. اب یہ سب پڑھ کے آیا ہے، مقرر بھی ہے، خطیب بھی ہے، اہل قلم بھی ہے، ترجمہ بھی کر لیتا ہے، تحقیق بھی کر لیتا ہے، سب کچھ ہے، مگر نہ خوئی بنا، نہ خمینی، نہ مطہری بنا، نہ باقر الصدر، نہ صدوق بنا، نہ کلینی. آپ بگڑے ہوئے آئے، اسی لیے تو مولویوں پہ اعتبار نہیں. ارے ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ لیں مولانا اسی طرح حق ادا کرتے. ہم نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہ لیں آپ نے کہا تھا آپ میرے بچے کو اس طرح پڑھا دیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے، یہی حق ادا کیا آپ نے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ اچھا خاصا پڑھا لکھا بعمل جوان عالم ہے، ترقی کرے گا. کہا مولانا نہ خوئی بنا، نہ خمینی، نہ توسی بنا، نہ مطہری. ہم نے کہا اب سمجھ میں آ گیا، آپ اس پہ ناراض؟ کہاں؟ میں نے کہا میرے بھائی انصاف سے بتاؤ، جب میرے پاس خود شیخ توسی جیسا ہی علم نہیں ہے، توجہ دیں، میرے پاس جب سید مرتضیٰ جتنا علم نہیں ہے، میرے پاس خمینی جیسی معنویت، روحانیت، عرفان نہیں ہے، میرے پاس باقر الصدر جیسی شجاعت نہیں ہے، تو میں اسے کہاں سے دے دوں گا؟ اتنا ہی تو دوں گا جو میرے بس میں ہے، جو میرے قابو میں ہے، جو میری کنٹرول میں ہے، جو میری قدرت میں ہے، جو میری وسعت میں ہے. آپ بھی ہو گیا ٹھیک کہہ رہے مولانا، جتنا آپ کے پاس اتنا ہی دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اس کا مطلب جب کوئی کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے یہ کہہ کے کہ اس کام کو ہم اس طرح ادا کریں گے جس کے ادا کرنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہنے والا کہہ رہا ہے میں اپنے دائرے قدرت میں رہ کے یہ کام کروں گا، اپنے دائرے قدرت سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ اگر کسی مخلوق کو، بندے کو ان کی طہارت کا ذمہ دار بناتا تو محدود ہوتی وہ قدرت اور یہ محدود ہوتی طہارت. اس نے کسی محدود طاقت و قدرت والی مخلوق کے حوالے ان کی طہارت کی ذمہ داری نہیں کی. وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے. لامحدود قدرت کے مالک نے کہا اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں گا جو پاک رکھنے کا حق ہے. نہ قدرت کی انتہا تک پہنچ سکتے ہو، نہ طہارت اہل بیت کی عظمتوں تک خود کو پہنچا سکتے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ماشاءاللہ. بس میرے عزیزوں میں بات کا سلسلہ جوڑے بغیر اب جلدی سے کہہ دینا چاہتا ہوں، وضاحت میں جائے بغیر، کہ آخر ایسے عظیم کردار، ایک سورج نہیں 14 سورج ہیں ہمارے پاس. پھر ان 14 سورجوں کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں اگر کہیں کہیں اندھیرے ہیں تو کیوں ہیں؟ بس جلدی سے بات کو کہہ لوں، وجہ جلدی سے سن لیں. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان 2 برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری عطرت اور ایک اللہ کی کتاب. ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب. کیا کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ کیا کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ 2 کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں کرنا کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کی معرفت حاصل کر لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، انہیں پہچان لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر نہیں کہا ان سے محبت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. غور کریں آپ لفظوں پہ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت و اہل بیت
ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے. یہ تمسک کیا ہے مجھے جلدی سنانا، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا، معاف کر دیجئے گا، اگلی مجلس میں کم کر دیجئے گا اتنا وقت اگر پڑھوائیے گا. میرے عزیزو، جو ہدایت کا راستہ ہے اس میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس کا جو ہمارا اس راستے پہ ہمیں چلنا، اللہ نے اس میں ہمارا اور اہل بیت کا جو رشتہ بنایا، اس رشتے میں پہلی چیز کیا ہے؟ کامن ماتا ولم یعرف ماتا میتتن، امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. پہلی چیز ہے ان کی معرفت حاصل کرو، ان کو پہچانو. خالی ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا کافی نہیں ہے. دیکھیے جانکاری الگ چیز ہے اور پہچاننا الگ ہے. جاننے کا مطلب یہ کب پیدا ہوئے، کب شہادت ہوئی، کس نے زہر دیا، کہاں رہے، اور کون ان کے والد تھے، کون والدہ تھیں، یہ ہوئی جانکاری، علم. لیکن خالی نالج اور علم نہیں، معرفت. ان کو پہچانو، ان کا کردار کیا تھا، راتوں میں کیسی زندگی بسر کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے تھے، بندوں کے لیے کیسے تھے، غصے میں کیا ہوتا تھا، دشمن کے ساتھ کیا سلوک تھا، غربت کے دور میں کیا سیرت تھی ان کی، نعمتیں ہوں تو کیا، مصیبتیں پڑیں تو کیا. ان کو پہچانو. مگر معرفت پہ بات نہیں رکتی. پہچانیں گے جیسے ہی اچھے لوگوں کو، برے لوگوں کو، آدمی دونوں کو پہچان لیتا ہے. برے کو پہچانتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فطرت اس سے نفرت کرا دیتی. قاتل، جواری، شرابی، بدکار، ظالم، سٹانے والا، مارنے والا، لوگوں کو تنگ کرنے والا، ایسا کوئی دکھائی دے جائے، جیسے ہی پہچانے ایسا آدمی ہے، پیچھے ہٹے گا آدمی. جھجک پیدا ہوگی، نفس اسے پیچھے لے کے آئے گا. برائی آدمی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کہیں اچھا ہی لگے، جس کو جو چیز اچھی لگے اس کے قریب جائے گا. کسی کو پھول کا رنگ اچھا لگتا ہے، اس کے قریب جائے گا. کانٹے سے دور، پھول سے قریب، انسان کی فطرت ہے. تو جہاں اسے کوئی کمال دکھائی دیتا ہے اس سے قریب ہوتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی. تو معرفت جب صاحبان کمال کی ہوگی تو فطرت مجبور کرے گی ان سے محبت کرو. علی سے پوری دنیا محبت کیوں نہیں کرتی؟ حسین سے پوری دنیا محبت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ تھے تو صاحب کمال. کچھ وہ ہیں جو انہیں جانتے بھی نہیں، کچھ وہ ہیں جو انہیں جانتے ہیں پہچانتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. جو جتنا پہچانتا ہے اتنی محبت کرتا ہے. معرفت کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی، اور محبت آتے ہی نہ جانے کیا کیا کرواتی. وہ خوش ہوں گے خوشی ہوگی، وہ رنجیدہ ہوں گے رنجیدگی ہوگی. ان سے ملنے کا دل چاہے گا، نہ مل پائیں گے دور سے کھڑے ہو کے سلام کریں گے. یہ زیارتیں، یہ قبروں پہ جانا، یہ گریہ وزاری، یہ سب محبت کے نتیجے اور تقاضے. آدمی ان سے اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا. محبت ہوگی تو ہوگا. جس سے محبت اس سے ملنے کا دل چاہتا کہ نہیں. کہا بار بار کیوں جاتے ہو کربلا؟ کہا میں اس سے محبت ہے. محبت کھینچ کے لے جاتی. جس سے محبت ہوگی اس سے احترام کرے گا، اس کا عقیدت مند ہوگا، اس کی زیارت کرنا، اس سے ملنا چاہے گا، مصافحہ کرنا چاہے گا، یہ اس کو تحفہ دے گا. یہ ساری چیزیں جو محبت کا تقاضا ہیں یہاں تک آ گئے. اور محبت جب آگے بڑھتی ہے تو بات منوانا شروع کرتی ہے، اور بات منوانا شروع کرتی ہے تو یہ بھی فطرت ہی کا تقاضا. معرفت سے محبت تک آدمی آتا ہے، محبت آتی ہے تو اطاعت تک لے جاتی، اطاعت تک لے آتی. قرآن مجید میں اللہ اس کو الگ سے کہہ بھی رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سب کا اس نے من ماتا ولم یعرف ماتا، امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، معرفت مانگی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کا مطالبہ کیا. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کا مطالبہ کیا. مگر یہیں پہ نہیں رکا قرآن. اللہ نے کہا اور رشتہ آگے بڑھانا ہے تم کو اہل بیت سے. وہ کیا ہے؟ کہا اس کے بعد جب اطاعت تک پہنچو گے تو آگے بڑھنا پڑے گا. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اب اتباع کرو ان کی، محمد و آل محمد علیہ السلام کی. معرفت، محبت، تیزی سے سنا رہا ہوں، بات انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی، آپ متوجہ ہیں. معرفت سے سفر شروع ہوا، معرفت محبت تک کھینچ کے لائی، محبت اطاعت تک کھینچ کے لائی. اطاعت پہ کہا اللہ رکو، اللہ نے کہا رکو نہیں، اب اتباع تک پہنچو. یہ اطاعت اتباع میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ پہ سمجھ جائے، فرق چھوٹا سے ہے. مجلس کا اعلان ہے، سب کو پتا ہے. گھر میں ماں باپ نے تیاری شروع کی، بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے کام میں لگے تھے. کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، اسائنمنٹ کر رہا ہے، کوئی بیٹھا گیم کھیل رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے. دیکھا کہ بچے متوجہ نہیں ہیں، جان رہے ہیں مجلس جاتے ہیں لیکن متوجہ نہیں. کہا بیٹا مجلس چلو، بیٹی مجلس چلو. بس جیسی کہا چلو چلو، فوراً بیٹے بیٹی اٹھے، انہوں نے چادر اٹھائی، انہوں نے سیاہ لباس ڈھونڈا، تیار ہوئے، ماں باپ کے ساتھ آ گئے. یہاں کیا ہوا؟ باپ نے کہا چلو تو آ گئے.
ماں نے کہا چلو تو آ گئی، انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. یہ ہے اطاعت. کہا گیا تو مان لیا، یہ ہے اطاعت. اتباع ہے اس سے ایک قدم آگے. وہ کیا ہے؟ ماں باپ کو تیار ہوتے جیسے ہی بچوں نے دیکھا سمجھ گئے کہ یہ مجلس جانے کی تیاری ہے. اب نہ ماں کو کہنا پڑا بیٹی چل، نہ باپ کو کہنا پڑا بیٹا چل، دونوں فوراً دیکھ کے تیار ہو گئے. جب کہنے کا انتظار کیا جائے تو اطاعت ہے، اور جب نگاہیں لگی رہیں جو ہو رہا ہے وہ ہم کرتے چلے جائیں تو یہ اتباع ہے. اللہ کہہ رہا خالی معرفت نہیں، خالی محبت نہیں، خالی اطاعت نہیں، کہنے کا بھی انتظار نہیں، نگاہیں لگا کے رکھو ان کی زندگی پہ. جو کرے وہ کرو، جس سے رکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے اتباع. اس سے آگے کی منزل ہے تمسک. اتباع میں کیا ہوا؟ اطاعت میں کہنے کا انتظار، اتباع میں دیکھ کے کر رہے ہیں. آپ پیش نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اتباع کا حکم ہے، آگے نہیں جا سکتے. رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، اٹھے، سجدے میں گئے، سجدے میں گئے. تو یہ جو آپ پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ اتباع ہوتا ہے. سیکنڈ کے کسی حصے کے برابر ہی صحیح. جلد بازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 2-3 سجدے کر لیتے ہیں ایک سجدے میں. پیش نماز ایک سجدے سے نہیں اٹھاتا، 1-2 تو ہو ہی جاتے ہیں، اٹھے پھر گئے. جب آپ کسی کی اتباع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فاصلہ بھائی دیکھیں گے کر رہا ہے تو کریں گے. تو یہ تو بھر کا فاصلہ تو ہوگا نا. کان میں پڑی سبحان، جیسے ہی ان سبحان، یہ بھی آ گئے سبحان. کچھ سیکنڈ کا فاصلہ ہوگا. اتباع میں ہوتا ہے دیکھ کے، مگر تھوڑا سے فاصلہ ہوتا ہے. مگر تمسک میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بزرگ نکلے یہاں سے، سڑک کے اس پار ہی ان کا گھر ہے، گاڑی سے جانے کی ضرورت نہیں، پیدل جاتے ہیں. اب سڑک پار کرنا ہے، نگاہیں کمزور ہیں، انہیں نہیں دکھلائی دے رہا کہ سگنل ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گاڑی آ رہی کہ نہیں آ رہی. کہا مجھے ذرا پار کرا دو. کہا چچا آئیے میں آپ کو پار کرا دے. تو کوئی جوان تھا، اس نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لیجئے. ہاتھ پکڑ لیا. اب یہ چلا تو جو یہ چلے گا تو یہ چلیں گے، اور وہ رکے گا یہ رک جائیں گے. وہ داہنی طرف جائے گا یہ داہنی طرف ہو جائے گا، وہ بائیں طرف جائے گا یہ بائیں طرف ہو جائیں گے. فاصلہ ہوگا کچھ، اس میں فاصلہ کچھ نہیں ہوگا. اور آسانی سے سمجھ لیں، آپ گاڑی ٹو کرتے ہیں، مثال خالی بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. جو گاڑی ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، تو جو فالو کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے رائٹ موڑنا چاہا، لائٹ دی، آپ نے بھی لائٹ دی، لیکن چند سیکنڈ کے بعد لائٹ دیں گے، آپ چند سیکنڈ کے بعد موڑیں گے. تو یہ مڑ تو آپ رہے ہیں مگر تھوڑا سا فاصلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اتباع میں. مگر جب آپ ٹو کرتے ہیں، آپ کی گاڑی ان سے بندھی، تو جب وہ مڑے گا اسی وقت آپ مڑیں گے، جب وہ رکے گا اسی وقت آپ رکیں گے، جب وہ چلے گا تب آپ چلیں گے. بس وہ ہے اتباع، یہ ہے تمسک. کہا اتباع میں تھوڑا ہوتا ہے فاصلہ. تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو معرفت نہیں، صرف محبت نہیں، صرف اطاعت نہیں، صرف اتباع نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، اپنے فاصلے کو ان سے گھٹاتے چلے جاؤ. جتنا فاصلہ گھٹاتے چلے جاؤ گے اتنا گمراہیوں سے بچتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. بس میں معذرت خواہ ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکا اپنے امام کے تذکرے کے لیے، میں نے تمہیدی گفتگو زیادہ کر لی. میرے عزیزوں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جلدی سے کہ ہمارے چوتھے امام کے بارے میں ہمارے پاس 2-3 لفظ ایسے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوگا. ایک تو ہم انہیں بیمار کربلا کہتے ہیں. وہ بیمار کربلا تھے، صرف کربلا میں کچھ لمحات کے بیمار تھے، یہ نہیں کہ پوری زندگی بیمار تھے. اس کے بعد ہم 2 چیزیں ہمیں ان کی سیرت کے دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک یہ سیرت سامنے آتی ہے کہ ساری زندگی بابا پہ روئے، بے شک روئے، اور ایک یہ کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، بے شک عبادت کی. لیکن اس کا مطلب، اس لفظ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے قرآن پڑھا، دعا پڑھی، تلاوت کی. آپ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو بھرپور زندگی بسر کی ہے. روایات گواہ ہیں کہ یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہے. سال بھر غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے. جو آدمی خریدے گا، پیسہ ہوگا نا اس کے پاس، پیسہ ہے تو زندگی میں کچھ کر رہا ہے تبھی تو پیسہ آ رہا ہے، چاہے کھیتی ہو، چاہے کاروبار ہو، کچھ تو ہے. تو یہ تصور ہمارے دماغوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی بس رونا اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا تھا. انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی. میرے پاس کو پیش کرنے کا وقت نہیں، مگر یہ ائمہ طاہرین کے بارے میں ایک بنیادی بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہر امام نے اپنے دور میں زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور زندگی بسر کی.
یہ اور بات ہے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے عبادتیں دیکھ کے لگتا ہے بس عبادت کی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا، خیرات دیکھ کے لگتا ہے بس خیرات کی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا، علم کی دنیا دیکھ کے لگتا ہے بس پڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا، لوگوں کی خدمت کرنے پہ دیکھ کے لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا، مگر انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور خدمت کی ہے۔ چوتھے امام کی زندگی کی صورتحال یہی ہے، سال بھر غلاموں اور کنیزوں خریدتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور ان کی غلطیاں نگاہوں میں رکھتے تھے، چپ رہتے تھے، کہتے نہیں تھے۔ کس لیے؟ تربیت کے لیے۔ رمضان کی آخری تاریخوں میں سارے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کر کے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے اس میں ہے، یہ جمع کر کے کہتے تھے ایک ایک سے، تم نے یہ غلطی کی فلاں موقع پہ، ہاں مولا، یہ غلطی کی فلاں موقع پہ، ہاں مولا، سب کی غلطیاں انہیں یاد دلاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اپنی غلطیاں یاد کرو، یاد کر لیتے تھے، پھر کہتے تھے میں تم سب کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، اور صرف معاف نہیں کرتا ہوں، تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں، بس اتنا کرو کہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ سے کہو کہ جیسے اس علی ابن الحسین نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا ہے، پروردگار اسی طرح سے اسے معاف کر دے۔ یہ ہمارے لیے، آپ وہ معصوم ہیں، ان کی شفاعت پر دوسروں کی بخشش ہے، لیکن ان کی سیرت کے نمونے اگر ہمارے سامنے نہ آئیں تو ہم زندگی کے سبق کیسے سیکھیں گے؟ ہمیں سکھایا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو اس لیے محفوظ نہ کرو کہ ان کو ذلیل و رسوا کرو، دوسروں کی غلطیاں نگاہوں میں آئیں تو ان کو اپنی غلطی کے معاف کرنے کا ذریعہ بنا لو۔ نمازیں پڑھنے والا روزی بھی کما رہا تھا، اور اتنا کہ شہادت کے بعد آپ کو پتہ ہے مدینے کے سینکڑوں گھرانوں میں جب رات کی تاریکی میں کھانا پہنچانے والا نہیں پہنچا تو پتہ چلا کہ کون ہمارے گھروں پہ کھانا پہنچا جاتا تھا، اور وہ بھی ان میں وہ گھر بھی تھے کہ جب رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے تو طنز کرتے تھے، ایک تم ہو جن کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اور تم ہمارا اتنا خیال کرتے ہو کہ علی ابن الحسین ہیں اور وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، اور 40-35 سال اسی طرح گزار دیے اور کبھی نہ بتایا میں علی ابن الحسین میں وہی علی ابن الحسین ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں کس طرح کام کیا۔ روایات کہتی ہیں، یہ تفصیلی باتیں ہیں جو میں سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں، روایات کہتی ہیں شہادت حسینی کے بعد ایک وقت وہ آیا تھا جب زمین پر صرف 5 شیعہ رہ گئے تھے، اور سید سجاد شیعہ ہیں، اور سید سجاد کے خود الفاظ ہیں روایات میں کہ مکے اور مدینے میں کل ملا کے 20 ہم سے محبت کرنے والے ہیں اس وقت، بس یہاں سے انہوں نے زندگی شروع کی تھی، اور جب زندگی خاتمہ کیا، علم کیسے پھیلایا تھا؟ علم ایسے پھیلایا کہ جب 5ویں امام مسجد النبی میں آپ ممبر پہ بیٹھتے تھے تو کئی ہزار لوگ ہاتھوں میں قلم اور کاغذ لے کے بیٹھتے تھے کہ فرزند رسول کی زبان سے کچھ نکلے تو ہم اسے لکھ لیں۔ وہاں جہاں 5 بچے تھے وہاں اس کو ہزاروں تک پہنچانے کا کارنامہ اس امام نے انجام دیا ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام کے کارنامے دکھائی نہ دیں، اور صورتحال کیا، اللہ کی طرف راتوں ساری رات عبادت، کوئی نعمت مل جائے تو شکر، 2 رکعت نماز، ہر درخت کے نیچے جا کے نماز، کثرت عبادت اور نماز کی وجہ سے گھٹوں پر جو اعضائے شدہ ان پر گھٹے پڑ گئے تھے جنہیں کاٹ کے جمع کیا جاتا تھا، اور امام نے وصیت کی تھی انہیں میرے ساتھ دفن کر دینا، ذو صفنات کہلاتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بدسلوکی کرنے والے، خاندان کا کوئی شخص آیا بد زبانی کرتا ہوا، امام چپ رہے، وہ چلا گیا، کافی دیر گزرنے کے بعد امام نے کہا چلو اس کا جواب دیں، جب رات ہو گئی کہا چلو جواب دیں، سارے اصحاب خوش ہو گئے کہ اب جواب دیں گے، مگر امام چلے تو زبان سے کہتے ہوئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دروازے پہنچے، امام حسن علیہ السلام کے خاندان سے وہ شخص تھا، زنجیر در بجائی نکلا، رات کی تاریکی میں کہا جب اس وقت بھرا مجمع تھا، دن تھا، تب تم نے جواب نہیں دیا، اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے ہم سے بدلہ لینے آئے ہو؟ امام نے کہا سنو تو، امام نے کیا فقرہ کہا، سب ہمیں آپ کو سکھایا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے دن میں جتنی باتیں میرے لیے کہی تھیں، اس نے بہت برا بھلا کہا تھا، کہا تو نے جتنی باتیں میرے لیے کہی تھیں اگر وہ خرابیاں میرے اندر ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ خرابیاں میرے اندر نہیں ہیں تو اللہ تجھے معاف کرے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی زندگی، ان کے درس اور سبق موجود ہیں۔ بات کو ختم کرنے کا وقت آ گیا میرے عزیزوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے زندگی پوری بسر نہیں کی ہے۔ غریبوں کی مدد، میں نے ابھی کہا ہے کہ پشت پر نشانات تھے، مگر 2 طرح کے نشانات تھے، ان کی پشت پہ 2 طرح کے نشانات تھے۔ روایات کہتی ہیں، جناب جابر ابن یزید جعفی جو 5ویں امام کے اصحاب میں اور فقہا میں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب 5ویں امام اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے
یہ روایت میں نے ابھی پہلی بار پڑھی ہے، مجھے خود پڑھنے کو نہیں ملی تھی۔ وہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دینے والا علی جب شب کے سناٹے میں اور تاریکی میں لخت جگر رسول کے جنازے کو غسل دے رہا تھا تو علی چیخ مار کے روئے تھے۔ سلمان نے پوچھا تھا آپ کا ایسا صابر اتنا بے چین ہو کو کیوں رویا؟ کہا سلمان مجھے پتا تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہیں، مگر دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میں نے یہ روایت پہلی بار پڑھی ہے کہ امام محمد باقر جب اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے، کربلا کے میدان سے خیموں کے جلنے کے بعد سے مدینے تک یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہا تھا، کم سنی کے عالم میں 4-5 سال کی عمر۔ سارے منظر دیکھے تھے، دادا کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے تھے، پھوپھیوں اور دادی کے سروں سے چادریں چھنتے دیکھی تھیں، بابا کے گلے میں وہ توق دیکھا تھا کہ سر اٹھانا مشکل تھا، پیروں میں وہ زنجیریں دیکھی تھی جن سے خون بہ رہتا تھا، ہاتھوں میں وہ ہتکڑیاں دیکھی تھی جنہوں نے ہاتھ کا گوشت اکھاڑ دیا تھا، وہ سب دیکھا تھا باقر نے، محمد باقر نے، وہ سارے مظالم دیکھے تھے، مگر جب بابا کے بدن سے لباس ہٹایا غسل دینے کے لیے تو چیخ مار کے روئے تھے۔ جابر نے پوچھا، جابر ابن یزید جعفری نے پوچھا مولا آپ اتنا تڑپ کیوں روئے؟ کہا کہ جب میں نے بابا کے لباس ہٹایا تو پشت میں مجھے وہ تازیانوں کے زخم دکھائی دیے جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ساری عمر اپنے بابا کا ماتم کیا، کچھ مصیبتیں تھی جنہیں خصوصیت سے یہ مظلوم ہمیشہ یاد کرتا تھا۔ حج کر کے منال بیمار امام سے ملنے کے لیے آئے، امام نے منال سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ مگر تم نے کوفہ جب چھوڑا کیا تھا؟ کہا مختار آ چکے تھے، حکومت بن چکی تھی اور ظالموں اور قاتلوں سے بدلہ لے رہے تھے۔ امام نے جب سنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین کا قاتل بھی کوفے میں ہے، عباس کا قاتل بھی کوفے میں ہے، وہ بھی ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری ہے، وہ ظالم بھی ہیں جنہوں نے قاسم کے جسم کو زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ سب موجود ہیں، مگر ان سارے تذکروں کے درمیان بے چین ہو کے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا تھا یہ بتاؤ منحال کہ کیا ابھی تک حرملہ زندہ ہے؟ یعنی وہ 6 مہینے کی ننھی سی لاش کو جب حسین خیموں میں لے کے آئے تھے تو شاید وہ منظر نہیں بھلا سکے، اور شاید سارے کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پہ دے کے صبر کر لیتے تھے۔ میدان میں جا کے شہید ہوا، لڑ کے شہید ہوا، تلوار چلا کے شہید ہوا، نیزے مار کے شہید ہوا، مگر جب 6 مہینے کے ننھے سے بھیا کا چھوٹا سا چہرہ نوکے نیزہ کی بلندی پہ دکھائی دیتا ہوگا تو تڑپتے ہوگے سید سجاد، ہائے میرے اس بھیا کو کیوں وہاں ڈالا؟ اسی لیے پوچھا کیا حرملہ اب تک زندہ تھا؟ روتے تھے، کھانا سامنے آئے رونا، پانی سامنے آئے رونا، سمجھانے والے بزرگ آ جائے گئے، جابر ابن عبداللہ انصاری، منہال، سب نے باری باری سمجھایا۔ کسی نے کہہ دیا آقا آپ بہت روتے ہیں، تھوڑا رونا کم کر دیے گا، انصاف نہیں کیا۔ 11 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف یعقوب سے چھنا تھوڑے دنوں کے لیے چھوٹا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے گھر کی 18 لاشیں ایک ساتھ کربلا میں پڑی تھی، ہم نہ روئے؟ کہا آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی میراث ہے کہ بہنوں اور پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، انہیں رسم بستہ کر کے ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے؟ یہ وہ مصیبت تھی جو سید سجاد کو بے چین کرتی تھی۔ اور تیسری مصیبت کون؟ جس مصیبت کو حسین آپ کو بھی یاد دلا کے گئے ہیں، کہہ کے گئے تھے شیعتی مائن شریف تم ازبا مائن فذکرونی، ہے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہم کو یاد کر لینا۔ سید سجاد سے رخصت کے آخری لمحات میں کہا تھا میرے لال اتنا پیاسا ہے تیرا بابا کہ اب نگاہوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون ہے جو آسمان سے زمین تک کھچا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہی پیاس بے چین کرتی تھی، جب پانی لایا جائے، سامنے پانی آئے، گریا شروع کر دیتے تھے، ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ راوی کہتا ہے ایک دن مدینہ
مہینے میں امام کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، اسے پتا نہیں گھر کس کا ہے، گزرا تو چند قطرے آب لباس سے پڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں ادھر سے گزرا ہوں، یہ پانی گرا ہے، نجس تو نہیں ہے؟ کنیز جو نکلی تھی رونے لگی، کہا میں نے کیا کہا ہے؟ تے ہی تو پوچھا یہ پانی نجس تو نہیں؟ اور تڑپ کے روئی، اس نے پھر جملہ دہرایا پانی نجس تو نہیں؟ کہا بار بار یہ جملے نہ کہے، ارے یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، حسین کا لفظ جگر وضو کرنے بیٹھا ہے چھت پہ، پانی لایا گیا، اتنا گریا کیا ہے جیسے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہو۔ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، بھائی سے پانی پلا لیا، ہاں بہا کا، ہم کسی جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، ہائے جانور بھی پانی پلا کے ذبح کیے جائیں، اور میرا بابا کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو گیا۔ اٹھو اس کے تابوت کو کاندھا دو جس کی ایک تڑپ یہ بھی رہ گئی کہ میں اپنے بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ کربلا میں پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کے بے چین تھے پھوپھی اماں، کیسے صبر کروں، کیسے صبر کروں، باپ کی لاش سامنے پڑی ہے۔ ماتم حسین۔ سید سجاد کا آتا جنازہ ہے، پیٹو سر اہل عزا، آتا جنازہ ہے، فوج ملک ساتھ ہے، سر کھلے جبریل ہے، شور یہی ہے بپا، آتا جنازہ ہے، بلوائے عام میں ہے جو پھرے در بدر، اس سید سجاد کا آتا جنازہ ہے، پین زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے، پین زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے، غم اٹھائے ہے بہت، زخم کھائے ہے بہت، ایک سیاد نے یہاں درد پائے ہے بہت، مضطرب نوحہ کنا ہو کے لاچار چلے، مضطرب نوحہ کنا ہو کے لاچار چلے، پین زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے، پین زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے۔
بے کجاوا ہے شتر غم سے چھلنی ہے جگر چار سو اہل ستم اور کانٹوں پہ سفر اس طرح اہل حرم سوئے بازار چلے اس طرح اہل حرم سوئے بازار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پہنے زنجیر پہنچے بازار جفا تھی لبوں پر یہ صدا تم بچا لے یا رب بنت زہرا کی ردا دل پہ زینب کے کوئی اب نہ تلوار چلے دل پہ زینب کے کوئی اب نہ تلوار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پہنے زنجیر جو ہے بیمار تھے رسن بستہ حرم ہر قدم تازہ ستم زخم کرتے تھے بکا جب براتے تھے قدم سر جھکا کے وہ سرے راہ فرقار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پہنے زنجیر جو ہے تھا غموں کا ہو شمار نہ سکوں تھا نہ قرار تھا غموں کا ہو شمار نہ سکوں تھا نہ قرار میرے مظلوم امام تجھ پہ یہ جاؤں نثار یاد جب آئے تیری دل پہ تلوار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد جس نے نوحہ یہ سنا اس نے مظہر یہ کہا تیرے نوحے کے سبب دل میں مجلس ہے بپا دل پہ خنجر کی طرح تیرے اشعار چلے دل پہ خنجر کی طرح تیرے اشعار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پہنے زنجیر جو ہے عابد بیمار چلے پاؤں میں چھال پڑے پاؤں میں چھال پڑے
ہو کے خونبار چلے پہنے زنجیر جو ہے بد بیمار چلے پہنے زنجیر جو ہے. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین